ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. لیکن ان آیات میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، ان لوگوں کا نہیں ہے. ان آیات میں ان لوگوں کا ہے جو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں چند کامیابیاں دیکھ کے کہ ہم عقل کل ہیں، ہمیں عقل استعمال کرنے کے لیے خدا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مذہب سے اور خدا سے، اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ طبقہ بھی ہماری سوسائٹی میں اب ہول سیل کے حساب سے پیدا ہو رہا ہے. پہلا والا طبقہ مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے؟ شارٹ ہو رہا ہے، سمٹ رہا ہے. وہ دوسرا والا طبقہ کیا ہو رہا ہے؟ یونیورسٹیوں میں پہلا طبقہ نہیں پیدا کیا جا رہا، یونیورسٹیوں میں دوسرا طبقہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ عقل استعمال کرو، عقل استعمال کرو، جو آپ کی کھوپڑی میں آئے اس پہ چلو. تو خوب سمجھ لیں، انسانی عقل ایک طاقت ہے، قوت ہے جو انسان کو گائیڈ کرتی ہے. اللہ نے انسان کو کوئی طاقت اور کوئی قوت ایسی نہیں دی ہے جو لامحدود ہو، جو ہر چیز کا فیصلہ کر سکے. یہ ممکن نہیں ہے. دیکھو ایک وزن رکھا ہوا ہو کہیں، آپ نے اس ویٹ کو اٹھا کے کہیں لے کے جانا ہے، کنوینس کا انتظام نہیں ہے، کوئی جانور کی سواری نہیں ہے، تو لوگ آپ سے کیا کہیں گے؟ بھائی ہاتھ استعمال کرو، خدا نے یہ ہاتھ کیوں دیے ہیں؟ وزن اٹھانے کے لیے. تو 4-5 کلو کی تھیلی ہے آٹے کی، 10 کلو کی تھیلی ہے، اٹھا کے لے جاؤ. آپ نے کہا یار کیا خاندانی بات کی ہے، خدا نے ہاتھ مجھے کیوں دیے؟ وزن اٹھانے کے لیے نا. یار اس بندے نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا. اب کیا ہے کہ کہیں آپ کا جانا ہوا جی، 1 من کی بوری پڑی ہوئی ہے آٹے کی، 1 من کی بوری پڑی ہوئی. تو اب آپ سواری کا انتظام نہیں کر رہے، کوئی گاڑی کرائے پہ لے لو یا کوئی جانور لے لو. کہ تم نے ہی تو کہا تھا یہ ہاتھ اللہ نے کیوں دیے ہیں بھائی؟ استعمال کرنے کے لیے نا. تو میں ان ہاتھوں سے یہ 1 من بوری اٹھاؤں گا. تو اگلا کہے گا بھائی ہاتھ سے 10 کلو 15 کلو 20 کلو 30 کلو اتنا تو اٹھ سکتا ہے، ایک نارمل آدمی 40 کلو کی بوری نہیں اٹھا سکتا. اگر تم نے یہ اٹھائی تو اس کے بعد تم دنیا میں کچھ بھی اٹھانے کے قابل نہیں رہو گے. پھر تمہیں لوگ اٹھائیں گے، پھر ساری زندگی لوگ تمہیں اٹھا اٹھا کے گھومتے رہیں گے. کمر میں کوئی لچک آ جائے گی یا کوئی مری جاؤ گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر لوگ تمہیں اٹھا اٹھا کے اسپتال بھاگیں گے. اس لیے اللہ کا واسطہ ایسی حماقت کی کوشش نہ کریں. دیکھو 10 کلو کی بوری رکھی ہوئی ہے، اسے آپ ہاتھ سے نہیں اٹھا رہے، یہ بھی حماقت ہے. اور 40 کلو کی بوری ہاتھوں سے اٹھا رہے ہو، یہ بھی کیا ہے؟ بولو، حماقت ہے. خوب سمجھ لو، جہاں عقل کا دائرہ کار ہے، عقل صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتی ہے، وہاں بھی عقل استعمال نہیں کر رہے. اسلام کہتا ہے یہ بھی حماقت ہے. وہاں اسلام بار بار افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. اور جہاں جو چیز ہماری عقل کے دائرے میں نہیں آتی، ہماری عقل کی باؤنڈری سے باہر ہے، وہاں بھی کھوپڑی استعمال کرنا یہ پرلے درجے کی حماقت ہے. کھوپڑی غلط استعمال ہو کر ایسی غلط گائیڈ کرے گی کہ ساری زندگی پھر کھوپڑی استعمال کرنے کے قابل نہیں رہو گے. نیچر اور فطرت چینج ہو جائے گی آپ کی. میں جلدی سے ایک مثال سے بات سمجھا کے آگے چلتا ہوں. عقل کا دائرہ کیا ہوتا ہے، کہاں تک عقل جاتی ہے اور کون سی چیز عقل کے دائرے سے باہر ہے، اس کو مثال سے سمجھیں. ایک آدمی آپ سے آ کے کہتا ہے کہ 2 کو 3 سے ضرب دیا جائے تو جواب 6 آتا ہے. یہ بات آپ کی عقل میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اس لیے کہ 2 × 3 کا مطلب 2 کو 3 مرتبہ فرض کر لیں آپ، 2 پھر 2 پھر 2. آپ نے کیا کیا؟ جواب آیا. بھائی آپ نے اپنی کھوپڑی، کیلکولیٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کھوپڑی استعمال کی، کھوپڑی فوراً فیصلہ کرے گی یار بندہ کیا کہہ رہا ہے، درست بات کر رہے ہیں. اب کیا ہے، آپ کے ایک بزرگ تھے بہت بڑے پہنچے ہوئے اللہ والے، ہر وقت اللہ اللہ میں لگے رہتے ہیں. تہجد کبھی نہیں چھوٹی، آج تک زندگی میں کبھی انہوں نے جھوٹ، بول لو نا یار، نہیں بولو. اتنے نیک کہ بس کیا بتاؤں.
کردار کے ایک نمبر. جب کوئی بات کہیں پوری ہوئی, پیشگوئیاں ان کی پوری ہو رہی ہیں, انہوں نے ایک دن آپ سے آ کے کہا, آپ عقیدت میں پاگل ہو گئے نا کہ یار اس جیسا میں نے خدا کی قسم نیک آدمی دنیا میں کبھی نہیں دیکھا, اور آج تک اس نے کوئی غلط بات نہیں کی. اس نے جو تبصرے عمران خان کے بارے میں کیے وہ صحیح نکلے, جو مسلم لیگ کے بارے میں کیے وہ صحیح نکلے, جو پیشگوئیاں تجزیہ, کبھی دنیا میں غلط بات اس کی زبان سے نکلتی ہی نہیں ہے. اتنا نیک آدمی ہے یہ. ہوتے نہیں ہیں لیکن فرض کر لیں, فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اس نے کہا کہ 2 اور 2 7 ہوتے, 2 ضرب 3 کتنے ہوتے ہیں, بولو 7. آپ مان لو گے, بولو نا. آپ کہو گے یار میں عقل میں تو نہیں آتا, لیکن یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں یار, یہ بہت اللہ والے ہیں بھائی, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اگلا کہتا ہے یار عقل استعمال کرو, کہہ رہے ہماری عقل ان بزرگ کے مقابلے میں کہاں بھائی, ہم 2 ٹکے کے, اور یہ بزرگ یہ ہم سے کروڑہ گنا زیادہ عقل مند ہیں, یہ کبھی بھی غلط نہیں کہہ سکتے. اس موقع پہ آپ کا یہ تبصرہ صحیح ہوگا؟ بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا بھائی. جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں, بات یہ ہے کہ 2 جمع 2 جمع 2 کسی کا باپ بھی ساتھ نہیں کر سکتا. یہ چیز آپ کی عقل کے دائرے میں آ رہی ہے. تبھی کہتے ہیں یعرف الرجل بالعمل لا یعرف العمل بالرجل. عربی کا مقولہ ہے, کسی شخص کو بات عمل کے ذریعے پہچانا جاتا ہے, نہ کہ عمل کو شخصیت کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا مطلب؟ ایک آدمی نے عمل کیا, اس نے کہا کہ 2 جمع 2 جمع 2 7 ہوتے ہیں. آپ اس عمل سے اس شخص کو نہیں پہچان, آپ اس شخص کی وجہ سے اس عمل کو ٹھیک نہیں کہو گے, آپ اس کے اس عمل کی وجہ سے آئندہ فیصلہ کرو گے کہ میں اس کو بزرگ سمجھتا تھا, آج ثابت ہو گیا کہ یہ بندہ کیا ہے, 2 نمبر ہے, جھوٹ بول رہا ہے یہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بندہ عمل سے ٹریس کیا جاتا ہے یہ بندہ کیسا ہے, نہ کہ بندے سے عمل ٹریس کیا جاتا ہے کہ بندہ اچھا ہے لہذا جو بھی کر رہا ہے وہ کیا ہوگا, اچھا ہوگا. یہ غلط ہے. شخصیتوں کو ان کے عمل سے پہچانا جاتا ہے, نہ کہ عمل کو کس سے پہچانا جاتا ہے, شخصیت سے. لوگ کہتے ہیں فلاں کر رہے ہیں لہذا بالکل ٹھیک ہوگا. نا 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 بھائی, اگر عمل ٹھیک ہے تو پھر فلاں ٹھیک ہے, عمل ٹھیک نہیں ہے تو فلاں ٹھیک نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ اگر آپ نے ان بزرگ کے کہنے سے کہ یار اتنے نیک آدمی ہیں, یہ اگر کہہ رہے ہیں 2 جمع 2 جمع 2 7 ہوتے ہیں, بھائی یہ بزرگ غلطی نہیں کر سکتے. تو ایسے موقع پہ غلطی کون کر رہا ہے؟ آپ. کہ جہاں جو چیز عقل کے دائرے میں آتی ہے آپ وہاں عقل استعمال نہیں کر رہے. خوب سمجھ لو, اگر کوئی شخص پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے, چاہے کوئی بھی ہو, اور وہ عقل کے خلاف بات کرے, تو اس سے یہ نہیں کہ اس جس نے پیغمبر کا دعویٰ کیا ہم اس کی عقل کے خلاف بات کو اس لیے مان لیں کہ یہ اس کا ہماری نظر میں پیغمبر ہونا ثابت ہو گیا ہے. نا 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 نا, بلکہ اس غلط بات کی وجہ سے اس کا پیغمبر ہونا کیا ہو جائے گا, مشکوک ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا جو عقل کے خلاف ہو. تو یہ ہے عقل کے خلاف. یہ مثال سمجھ میں آئی؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو عقل کے خلاف نہیں ہوتی, ما ورائے عقل ہوتی ہیں. ہماری عقل کی پہنچ سے کیا ہوتی ہیں, بالا تر. یہی 2 اور 2 4 والی مثال لے لیتے ہیں. ایک بندے نے آپ سے کہا 2 کو 3 سے ضرب دیا جائے 6 جواب آتا ہے, آپ کہیں گے بالکل صحیح. ایک نے کہا 2 کو 3 سے ضرب دیا جائے 7 جواب آتا ہے, آپ کہیں گے ایسی کی تیسی, بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, ہو ہی نہیں سکتا. آپ کا فیصلہ تجزیہ درست. ایک بندہ آیا کہہ رہا 356 ضرب 888 کو اگر آپس میں ضرب دے کے 6281 سے تقسیم کیا جائے تو 256 جواب آئے گا. آپ کی عقل فیصلہ کر سکتی ہے کہ ٹھیک کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ کہوگے بھائی پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا یار. آپ کہوگے بھائی مجھے نہیں پتا کہ کیا جواب آئے گا, یہی کہوگے نا. کہوگے بھائی کالو کے لیٹر سے پوچھوں, کیلکولیٹر کو میں پیار سے کالو کا لیٹر بولتا ہوں, کالو کے لیٹر سے میں پوچھوں گا یہاں میری عقل کیا ہے. تو بہت ذہین دماغ ہوگا وہ ہو سکتا ہے دماغ میں کیلکولیشن کر کے بتا دیں گے. نارمل کھوپڑی والا وہ نہیں فیصلہ کر, وہ کہے گا یا تو مجھے کاپی پینسل پہ ضرب تقسیم کرنے دو کاپی لے کے, یا مجھے کالو کا لیٹر استعمال کرنے دو. کالو کے لیٹر نے اگر کہا جواب آ رہا ہے تو مان لوں گا. یہاں میری عقل نہیں, یہاں کالو کا لیٹر ہی جا سکتا ہے.
جو سائنسدانوں کی ایجاد کردہ ایک مشین ہے. یہاں وسیم کا لیٹر جو بھی صاحب ہیں ان کی کھوپڑی نہیں جا سکتی. یہاں یہ میری عقل سے کیا ہے بالت ہے. یہاں اگر وہی بزرگ آ کے کہہ دیں کہ 356 کو 288 ضرب دے کے فلاں سے ڈیوائڈ کیا جائے تو یہ جواب آئے گا, آپ کہیں گے بھائی آئے گا, حضرت جی اتنے بڑے بزرگ ہیں, انہوں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہاں پر عمل کے صحیح ہونے کا فیصلہ آپ شخصیت کو دیکھ کے کر رہے ہو, اور یہ بالکل درست ہے. ظاہر ان بزرگ نے زندگی میں کبھی غلط کیلکولیشن نہیں کی, ریاضی کا ماہر بھی ہے اور بڑا تیز دماغ بھی ہے اور بہت نیک ہیں. وہ اگر کہہ رہے ہیں 356 کو 848 سے ضرب دے کے فلانے ڈمکانے سے تقسیم کیا جائے تو یہ جواب آئے گا, یار میں یقین سے کہتا ہوں یہی جواب آئے گا, حضرت نے کیلکولیشن کی بھی ہوگی پہلے سے. یہاں عمل پہچانا جا رہا ہے شخصیت سے. شخصیت کہہ رہی ہے کہ یہ عمل ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے ٹھیک, کیونکہ شخصیت کے بارے میں ہم پہلے فیصلہ کر چکے ہیں. اور اگر شخصیت کہہ رہی ہے کہ عمل غلط ہے تو ہم مان لیں گے غلط ہے, کہ حضرت ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے نہ کھوپڑی ہے, آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا, یہاں ہم مان لیں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ تو پتا چلا کہ کبھی عمل سے پتا چلتا ہے بندے کا, کبھی بندے سے پتا چلتا ہے عمل کا. کب پتا چلتا ہے؟ جب عمل آپ کی عقل کے دائرہ کار میں آتا ہے تو پھر عمل پہلے دیکھا جائے گا, بندہ بعد میں. اور جب عمل آپ کے دائرہ کار سے باہر ہے تو بندے کا تجزیہ پہلے کیا جائے گا, عمل کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا. اگر ہمارے پیغمبر یا اسلام نے ہمیں کوئی ایسی بات بتائی ہوتی جو عقل کے اگینسٹ ہوتی, اسلام اگر قرآن میں یہ کہتا کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, تو یہ قرآن کے غلط ہونے کی دلیل ہوتی. ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کر رہا ہے. اگر اسلام یہ بتاتا کہ سورج مغرب سے نکلا کرتا ہے اور مشرق میں غروب ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو صبح شام دیکھ رہے ہیں مشرق سے نکل رہا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقل کے اگینسٹ بات کرتے, گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کرتے, تو یہ آپ کے برحق نبی ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہماری عقل سے کیا ہیں, بالا تر ہیں. وہاں ہم شخصیت کو پہلے دیکھیں گے, شخصیت درست ہے تو ہم ان کی باتوں پر ایمان لائیں گے, شخصیت درست نہیں ہے تو ہمیں ان کی باتوں پر ایمان لانے کی اجازت نہیں ہے. پھر وہ کون سی باتیں ہیں؟ جنت کا تصور, جہنم کا تصور, مرنے کے بعد عذاب ہوتا ہے, موت کے بعد کی زندگی سائنس کی دسترس میں نہیں ہے. ہمیں بتائے کہ ایک اور جہان ہے, وہ جہان سائنس, وہ مادی زندگی تھوڑی ہے جو سائنسدان ٹریس کرے گا اس کو بیٹھ کے.